یہ روزے میں جائز کام ہے، یہ کام ایسے ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ نہیں کیے جا سکتے روزے میں، یہ روزے سے ٹکرا رہے ہیں تو ٹکرا نہیں رہے۔ مسواک کرنا، ٹوتھ برش کرنا، ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش کا استعمال، مسواک تو احادیث میں وارد ہے، اور اس میں راجح قول کے مطابق کوئی وقت کی تخصیص بھی نہیں ہے کہ جی زوال سے پہلے کر سکتے ہیں، زوال کے بعد نہیں کر سکتے، تاکہ وہ منہ سے آنے والی بدبو آپ کی ختم نہ ہو جائے۔ کوئی حدیث میں اس کا وہ مسئلہ نہیں ہے، آپ استعمال کریں گے، یقیناً اس کے کچھ ذرات، کچھ ذائقہ آپ کے منہ میں رہ جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جب شریعت نے اجازت دی ہے، روزہ میں کس کے حکم پر رکھ رہا ہوں؟ اللہ کے حکم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام کیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کام کو ناجائز یا اس کو مکروہ قرار دینے والا۔ اچھا، مسئلہ ہے یہ پیسٹ کا، جو ہم برش پر لگا کر پیسٹ جو استعمال کرتے ہیں، یہ آج کے دور کی پیداوار ہے، اس میں اہل علم نے اس پر گفتگو کی ہے۔ میں صرف آپ کو مسئلے کی نوعیت سمجھا رہا ہوں۔ احتیاط اور تقوی کا تقاضا تو یہی ہے کہ انسان پہلے کر لے، یعنی فجر صادق سے پہلے کر لے، افطار کے بعد کر لے، تاکہ اس کوئی دماغ ہی نہ جائے۔ لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، منہ میں شامل ہوتی ہے، تھوک میں شامل ہوتی ہے، اور اس کو آپ بار بار کلی کر کے نگل دیتے ہیں۔ دور حاضر کے کئی اہل نے اس کی اجازت دی ہے۔ بہرحال تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان استعمال نہ کرے، کیونکہ جہاں ہمیں سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نا، وہ ذائقہ چکھنے کے لیے، جو عورت کے لیے ہے کہ نمک چکھ لے یا ذائقہ چکھ لے کھانے کا، تو وہ ہے زبان پر ٹچ کر کے اس کو تھوک دینا، حلق سے نیچے نہیں اتار، کیونکہ زبان آپ کو ٹیسٹ بتا دیتی۔ اس کے بعد بھی علم کہتے ہیں اس کو تھوک دے اور فوراً انسان کلی کر لے، تاکہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے۔ ٹوتھ پیسٹ کا بھی اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو سب کے نزدیک پھر استعمال درست نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ آپ کو بارڈر لائن پر لے آئے یہ چیز، تو انسان احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز سے ذرا سا بچ جائے۔ مسواک ہے آپ کے پاس، دن بھر آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا بغیر مبالغے کے، وہ تو ویسے ہی آپ کے وضو کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کرنا چاہیں، نہانا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ غبار مٹی وغیرہ گرد اڑ رہی ہوتی ہے، آپ کے لازمی حلق سے اس کے ذرات منہ سے نیچے جاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسی جگہ سے گزرے ہیں آپ، دھواں دھواں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، خاص طور پر بخور، وہ خاص قسم کی جو خوشبو ہے جس کو جلایا جاتا ہے، عرب میں معروف ہے، اس کو اسپیشلی جا کر وہ اس کا استنشاق ہوتا ہے، اس کو جا کر نا وہ کہ اس دھوئیں کو پورے وجود پر اپنے ٹچ کرتے ہیں اور اس کو سانس کے ذریعے سے بھی لے کر جاتے ہیں۔ اس میں علم کا بہرحال اختلاف، دور حاضر کے علم کا اختلاف رہا ہے، تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ انسان روزے کے اندر اس چیز کے استنشاق سے احتیاط برتے، کیونکہ بخور کے ذرات ہوتے ہیں۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ بخور کے ذرات ہوتے ہیں اور وہ لا محالہ اس کے حلق سے یا ناک کے ذریعے سے معدے تک پہنچیں گے۔ اسی طرح جائز کام ہے بلغم یا تھوک وغیرہ، انسان کا جو عادتاً آ رہا ہے وہ انسان اگر لے کر چلا جاتا ہے حلق سے نیچے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، اس کو جمع کرے، منہ کے اندر اکٹھا کرے اور ایک گھونٹ کی طرح نگلے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ حالت جنابت میں روزے کا آغاز کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے انسان کو آخری وقت تک ان چیزوں کی، میاں بیوی کے تعلقات کی، تو جب آخری وقت تک اجازت ہے تو لا محالہ جب روزے کا آغاز ہو تو وہ ناپاکی کی کیفیت ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ روزے کے آغاز کے لیے یہ والی طہارت شرط نہیں، آغاز کے لیے، لیکن اس کو نہانا فوراً پڑے گا، کیونکہ نماز کا وقت فوراً سامنے موجود ہے، فجر کی نماز کا وقت، غسل کو لیٹ نہیں کر سکتا، ورنہ وہ پھر اس کے گناہ کا باعث بنے گا۔ خود سے کہہ کا آ جانا، اس مسئلے میں بہت ساری احادیث وارد ہیں، سلف کے اقوال، صحابہ کرام کے اقوال بھی وارد ہیں۔ موطا میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر کا قول ہے موطا کے اندر، کہ جس کو قے آ گئی خود سے، یا جس نے جان بوجھ کر کے، اس کے لیے مسئلہ ہے، جس کو آ گئی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ قے کا اصل میں معاملہ یوں ہے کہ خود سے آ گئی تو وہ تو انسان کا جو معدہ تھا اس سے وہ چیزیں باہر آ گئیں، لیکن انسان جان بوجھ کر قے کرتا ہے۔ قے کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قے کے ساتھ کچھ نہ کچھ باقیات اس کی انسان کے حلق سے واپس اندر جاتی ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو اس لیے وہ تو خود سے آ گئی، تو خود سے آنے میں تو انسان کا اختیار نہیں ہے، جو اس کے اختیار سے باہر چیز ہے، اور جو چیز اس کے اپنے اختیار میں جان بوجھ کر قے کر رہا ہے، وہ اس کے روزے کے اوپر وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے۔